ہمارا جو ویو ہے ایکٹیویٹی کا وہ بہت سطحی سا ہے, اسکن ڈیپ ویو ہے. کیا ہے مثلاً ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے کیا ویوز ہیں. ہم کہتے تھے اصل میں بچپن سے ہی نا بہت زیادہ نہیں چلتی تھی تو بس میں ایسی ہوں, I'm a slow kid. یا ہمارا فیملی کلچر نہیں ہوتا. اب میرے فادر بہت پرٹیکولر ہے, ہمیشہ سے ایکسرسائز ایوری تھنگ, لیکن میری مدر بالکل نہیں کرتی, اور وہ بلکہ مذاق اڑا دیتی ہیں. اب فیملیز میں جب ہوتا ہے نا تو وہ پھر آپ کا وہ بنتا نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں بنتا کہ کیسے ہم کریں. کچھ لوگ اس کو لیئر ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مطلب یہ ضرور نیسیسٹی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں. فارن لوگ جو ہے نا وہ ایسے کام کرتے ہیں, ہم تو بڑے مصروف ہیں, ہم تو بڑے اور کام کرنے والے ہیں. یا یہ کہ وہی کھیل نان سیریس کام ہے. میں تو وہی بات ہے, میری تو زندگی کا بڑا مشن ہے, میں نے تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اس میں ہم اس کو بالکل ویلیو نہیں دیتے. یا یہ کہ میں بہت ایتھلیٹک نہیں ہوں, میں کبھی بھی اسپورٹی نہیں رہی ہوں. یا یہ کہ جم میں اگر جانا ہے تو پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ وہ میں جو جم والے کپڑے پہنوں گی تو میرا وزن زیادہ ہے تو لوگ مجھے اسیس کریں گے یا عجیب سا مجھے لگے گا, وہ ہمیں ایک انکمفرٹیبل لک ہوتی ہے. اچھا, پھر ہم فٹنس کا کرائٹیریا ہم نے وہ جو اسکرین پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا اس میں رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ آتا ہے, میں جوش میں آتی ہوں تو میں نا وہ یوٹیوب پہ لکھتی ہوں کوئی بھی فلیکسیبلٹی ایکسرسائز فار بگنر. وہ بگنر والی بھی جو کروا رہی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے, میں کہ بگنر کر رہے ہیں تو میں کہاں پہ ہوں. تو مجھے لگتا ہے پھر میں تو -50 پہ ہوں اس کے مقابلے میں. پھر میں چھوڑ دیتی ہوں کہ نہیں یہ نہیں میں کر سکتی. آپ کو وہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے آپ وہ کریں گے, وہاں تک پہنچیں گے. سیلف شیمنگ بہت ہوتی ہے, ہم نے اپنے اوپر گیو اپ کیا ہوتا ہے, اب نہیں وزن کم ہونا, اب نہیں ٹھیک ہونا, بس ٹھیک ہے ایسے ہی رہو. وہی بات ہے, ڈسٹارٹیڈ سوشل نارمز ہیں, کانسیپٹس ہی نہیں ہے نا. بات سب لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو پیراڈائم شفٹ ہوگا. پیراڈائم شفٹ کیسے ہوگا, دیکھیں گے کہ میں کون سی ایکسرسائز کر سکتی ہوں, اس میں نے اپنی اپیرنس پہ توجہ دینی ہے یا اپنی ہیلتھ پہ. پھر یہ کہ what physical activities I can start and stay consistent with. یہ نہیں کہ آج جوش میں آ کے وہ جم جا کے سائن کر لیا, ٹرینر ہائر کر لیا اور کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, مجھے کنسسٹنٹ پیٹرن سے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا ہے, جس سے کیا ہونا چاہیے, میری ہیلتھ اچھی ہو, میں اسٹرانگر فیل کروں, انرجی لیول زیادہ ہو اور پازیٹیو آؤٹ لک آئے. یہ ٹارگیٹس ہیں. ہم کہتے ہیں میں اتنے دن سے واک کر کے وزن نہیں کم ہو رہا. ہاں, وزن. اٹس مور اباؤٹ باڈی یا مور اباؤٹ مائنڈ. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے, ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے, مختلف چیزیں ٹرائی کرنی ہے, کیا ورک کرتا ہے کیا نہیں ورک کرتا. پھر یہ کہ فن ایکٹیویٹیز ہوں جو آپ سسٹین کر سکیں, جو آپ انجوائے کریں. مشکل نہیں ہونی چاہیے چیز آپ کے لیے, بوجھ نہیں بننی چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ یہ پروسیس ہوگا, کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, اس کا فائدہ ہوگا. پریکٹس کرنی پڑے گی, ٹرائل اینڈ ایرر ہوگا. اس کی مثال میں اس طرح دیتی ہوں, اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی بہت زیادہ سگریٹ اسموک کرتا ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں, بہت برا, یہ اپنی صحت کو تباہ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سارے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی صحت تباہ کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں نظر آتا. ہم کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ محنت کرنے والا بچہ ہے, لگاتار بیٹھ کے کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ یہ ٹک کے بیٹھتا ہے اور ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے, جبکہ وہ سیڈنٹری بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے. جب آپ موو کریں گے تو اب آپ دیکھ لیں, میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کون کون سی ہیں؟ ہارٹ ڈیزیز, اسٹروک, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, الزائمرز, اوبیسٹی, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اینزائٹی, ڈپریشن, انجری فرام فال, کینسر, ملٹیپل اسکلیروسس, ADHD, پارکنسنزم, آرتھرائٹس. اس کے علاوہ بھی لمبی لسٹ ہے. چلنے پھرنے والا انسان, وہ کہتے ہیں حرکت میں برکت, تو یہ وہ والا فارمولا ہے. لیکن جب ہم چلنے کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, بیٹھ جاؤں, کچھ دیکھ لوں, ریلیکس کر لوں. میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج سردی بہت ہے, آج چھوڑو, آج گرمی. ذہن میں ہی ایکسرسائز کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, سوچ سوچ کے تھک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مطلب پرانے کہتا بھی سانس کو کچھ مطلب مارنا ہے, آپ کے جلدی دل چاہتا ہے کہ سانس چلی جائے نا, تو اس کو بستر میں بٹھا کے کھلایا. سیڈنٹری لائف سٹائل ہو جائے گا تو وہ بیچاری خود ہی بیماریوں سے گئی, اللہ معاف کرے. اب اس میں اسمارٹ گول ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ I will walk at 60 steps per minute for 30 minutes for 5 days per week. مطلب یہ ایگزامپل ہے.
جیسے میں نے اپنے لیے جب میں نے پھر یہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا نہیں، اب میں نے پہلے اپنے واکنگ سٹیپس بڑھانے ہیں، کیونکہ لائف لانگ ہے، ایک دم میں ساری چیزیں نہیں کر سکتی، اسپیشلی جو میرا چیلنج ہے. اب میں واکنگ سٹیپ بڑھا رہی ہوں، اب میں بیچ میں کرتی ہوں، کبھی میں 1-2 ہفتے ایکسرسائز کر لیتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. ابھی میں اس فیز میں ہوں، پھر مجھے لگتا ہے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، پھر میں کچھ اور سوچتی ہوں اچھا اس طرح کر لوں. میں لگاتار ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ گیونگ اپ. یہ کرتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ. دیکھو کچھ بیہیویئرز لانے ہیں. اچھا ایروبک ایکسرسائز کے بارے میں یا کارڈیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں. بچوں کے لیے کہا جاتا ہے جو 3 سے 5 سال کے ہیں کہ ان کو تھرو آؤٹ ایکٹیو ہونا چاہیے، میکسیمم ایکٹیویٹی ان کو دینی چاہیے. جو بچے 6 سے 17 سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں 3 دن ایٹ لیسٹ 1 آور وہ جو ہے وہ بزی رہے فزیکل ایکٹیویٹی میں، کچھ نہ کچھ کریں. میرے پاس اگر کوئی مدر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم تو مثلاً ایسے گھر میں رہتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے بھی مسئلے، باقی بھی تو ہم باہر اکیلے نہیں بھیج سکتے، انسپروائز نہیں بھیج سکتے، اور گھر میں اتنی اسپیس نہیں، تو میں کہتی ہوں آپ ان کو صرف وہ رسی لے دیں کودنے کے لیے. کوئی بھی ایسی چیز دے دیں جو وہ گھر میں رہ کے ادھر اوپر نیچے، وہی بات ہے 2 فلور ہیں تو سیڑھیوں سے آئیں جائیں، کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر لیں. اچھا 18 to 64 ایئر کے جو لوگ ہیں ان کو کتنی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ 150 منٹس پر ویک آف ماڈریٹ ایکٹیویٹی یا 75 منٹس آف وگرس انٹینس ایکٹیویٹی. اب ماڈریٹ ایکٹیویٹی اگر آپ کریں گے، اور اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ بھی آگے بتاتی ہوں، لیکن ماڈریٹ ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو یہ آپ کے تقریباً 30 منٹس بنتے ہیں پر ڈے 5 دن. اتنی ضرور ہونی چاہیے، اس سے نیچے نہیں آپ جائیں. یہ ویسے منیمم ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ میں بھی نہیں کر پا رہی، میں 5 منٹ کر سکتی ہوں، 10 منٹ کر سکتی ہوں، 6 منٹ کر سکتی ہوں، وہ بھی کریں، چھوڑیں نہیں. ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں پلان کوئی دیتا ہے اور وہ ہم سے نہیں ہو پاتا تو ہم اسے پورا چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا نہیں ہے آپ نے کہنا میں 1 چکر بھی لگا سکتی ہوں نا تو میں لگا لوں گی. جو میری بہن ہے نا اسپیشل، تو وہ اس کو تو بیٹھی رہتی ہے نا، اس کو تو میں اس کو نا ڈیلی میں نے اس کو روٹین بنائی کہ صبح 10 سے 11 واک کرے گی گھر میں. اس کی اتنی روٹین ہو گئی کہ بعض دفعہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا، وہ کرتی رہتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے. لیکن میں نے دیکھا اس سے وہ بہت ہیلدی ہو گئی. بالکل ہوگی اس سے ہیلدی. جو اوور دا ایج آف 65 ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے ایز فزیکلی ایکٹیو ایز پاسبل، کیونکہ 65 کے بعد اگر فرض کریں اب 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو شروع سے ایکٹیو ہے اور ان کی بیماریاں کم ہیں اور ان کو ایکٹیویٹی کا اسٹیمنا ہے، تو وہ 65 پہ بھی کرتے رہیں گے ایکٹیویٹیز اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کر لیں گے. اور دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جن کے یا تو وہ پہلے سے سیڈنٹری تھے، بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کی، یا یہ کہ ان کا کوئی ہیلتھ چیلنج پھر بھی تھا. اب ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بیٹھ جائیں، ان کو کہا جائے گا جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، ان کو روکا نہیں جائے گا. پریگنینسی میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی ایکٹیویٹی آپ کو الاؤڈ ہے، اور کچھ جو جیسے کانٹیکٹ سپورٹس کہتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں کرنی، جو ایسی ہوتی ہے نا جس میں آپ کو چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، وہ والی ایکٹیویٹیز آپ نہ کریں. لیکن باقی جو آپ کی ہوتی ہیں، آپ سوئمنگ کریں، آپ اپنی واک کرتے ہیں صبح آپ وہ کریں، آپ اگر جم جا کے ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں کریں، کوئی اور اسٹریچنگز اور یہ کرتے ہیں، سب کریں اپنی ایکٹیویٹیز. اور کرونک کنڈیشنز اگر ہیں، یعنی کہ آپ کو شوگر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، کینسر ہے، تو آپ کیا کریں، آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. آپ نے بلکہ 1 گھنٹہ ڈیلی ایکٹیویٹی کرنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے بڑھا دینی، کیونکہ اب آپ کی بیماری ہے تو بیماری کے لیے ریکمنڈیشن کم نہیں ہے. ہم تو بیماری میں بٹھا دیتے ہیں اس بندے کو. یہ دوائی ہے. اچھا اس کے لیے جو میں نے آپ کو کہا تھا آپ کیسے اسیس کرتے ہیں کہ جی مجھے کتنا چلنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاک ٹیسٹ. ٹاک ٹیسٹ کیا ہے؟ ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لائٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یو کین ٹاک اینڈ یو کین سنگ، ساتھ ساتھ آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ لائٹ ہے. ماڈریٹ میں کیا ہوگا، آپ گا نہیں سکیں گے، یو کین ٹاک. انٹینسو ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، آپ بول بھی نہیں سکیں گے، آپ کا سانس چڑھ جائے گا، آپ سے نہیں بولا جائے گا، آپ اشارہ کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری ایکٹیویٹی کا کتنا لیول ہے جو میں کر رہی ہوں. آپ دیکھیں آپ کو نظر آتے ہیں لوگ واک کرتے ہیں، کچھ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں نا، 2 لوگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، دکھ میاں کے، ساس کے، بچوں کے، تو وہ لائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں.
جو انٹینسیو کر رہے ہوں گے وہ غیبت سے بچیں گے, بولا ہی نہیں, ان سے بولا نہیں جا رہا, سائڈ بینیفٹس. ٹھیک ہے, بہت بڑا سائڈ سانس کا ایشو ہوتا ہے, وہ تو چہل قدمی میں جن کا سانس کھلا ہوتا ہے. نہیں, جب آپ لگاتار کر کے اسٹیمنا بلڈ کریں گے, لائٹ سے ہی آپ شروع کریں گے, جو لائٹ سے جب آپ شروع کریں گے آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوگا تو وہ آپ کو بادر نہیں کرے گا, بلکہ آپ کے تو لنگس بھی اسٹرانگ ہوں گے اس سے. دوسرا یہ کہ فرض کریں آپ کا جیسے پولن سیزن ہے, تو ظاہر ہے پھر اگر آپ باہر کریں گے پولن کے جگہ پہ جہاں پہ ایکسپوجر آپ کا ہے, تو وہ تو پھر آپ کو وہ جا رہا ہے نا, پھر آپ کو باقی فیکٹرز کو دیکھنا ہے, بیماریاں کم ہوتی ہیں. بہت کم ہو. اچھا, اب یہ وہ جو مسلس کے لیے جو اصل ریکمینڈیڈ ہے فل باڈی کے لیے, اسکواٹس, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ. لیکن جن کے گھٹنے خراب ہیں وہ میرے بھائی نہیں کر سکتے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ مسل اسٹرینتھ اور انڈیورنس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا ہے. ایک دم سے نہیں ایک دم آپ کر سکتے کچھ بھی. جو کی چیز تھی جو مجھے انسٹرکٹر نے گائیڈ کیا تھا, اس کے بعد میں نے خود کرنا شروع کیا تھا, وہ یہ کہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ ایک دم جھٹکا نہ دیں, اور آپ اتنا ایک خاص اسٹریچ فیل ہو, لیکن اتنا نہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ انجری کی طرف لے جائے. ڈسکمفرٹ ہونی چاہیے لیکن پین نہیں ہونی چاہیے. پین ہوئی ہے تو آپ نے اوور اسٹریچ کیا. تو اصل ہم نے جانا کس کی طرف ہے, یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں, اسکواٹس کی طرف جانا ہے ہم نے, اور اس کے کرنے کے سٹیپس آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں سے بھی. اسی طرح پش اپس کی طرف جانا چاہیے, ہول باڈی کی آپ کی وہ کر دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک دم نہیں آپ کر سکیں گے. اور شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وال کے ساتھ پش اپس کریں, جیسے دیوار کے ساتھ آپ لگ کے نا, آپ نے اپنے آپ کو یوں رکھا اس ڈسٹینس سے, اب آپ یوں جا رہے ہیں, اب آپ دیکھیں مسلز وہ ہو رہے ہیں, پھر آپ یوں جا رہے ہیں, پھر آپ کتنی دیر کے لیے اس کو رکھتے ہیں, پھر آپ یوں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی عادت نہیں ہوتی ہے, ہم سے یہ بھی نہیں کیا جاتا. سٹ اپس بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ پش اپ, سٹ اپس یہ کریں اور شروع کریں. آپ اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیں, یہ میں نے کرنا ہے. تو میں اکثر اوقات آج کل جو ہوتا ہے نا ونس اے ویک اس طرح سے یہ سارا دیکھتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے نا یہ کرنا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب مجھ سے نہیں ہوتا نا, ظاہر نہیں ہوگا ابھی, تو پھر میں اپنے آپ بتاتی ہوں کہ مجھے پہلے یہاں تک پہنچنا ہے, اس کے پہنچنے کے کیا سٹیپس ہوں گے, مجھے اس تک جانا ہے. اسٹرینتھ ایکسرسائز آپ کیسے کرتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں ایروبکس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا طریقہ ہے. اسٹرینتھ ایکسرسائز میں ہم نا ریپیٹیشنز کرتے ہیں اور اس کا سیٹ بناتے ہیں. ریپیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مثلاً میں ایک مثلا جیسے میں پش اپ کر رہی ہوں, تو اب میں نے کم از کم 6 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے, 6 to 12 ریپیٹیشنز کرنی ہے. ایک ریپیٹیشن 10 سیکنڈ کی ہونی چاہیے. جب میں یوں کر رہی ہوں تو میں نے 10 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے, پھر واپس آنا ہے, پھر دوبارہ 6 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اور مجھے کتنے الٹیمیٹلی سیٹس کرنے ہوتے ہیں, 2 to 6 سیٹس. ایک سیٹ میں کتنی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, 6 ریپیٹیشن. مثلاً آپ جب جم جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں, آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2 سیٹ کریں. مجھے وہ کہیں گے چل جائیں جی پش اپ کریں 2 سیٹ. تو وہ 12 ہو گئے نا. ہاں, تو میں پوچھوں گی کہ کتنی ریپیٹیشنز کے. شروع میں ہو سکتا ہے وہ مجھے کہیں کہ 6 ریپیٹیشن, بعد میں وہ کہیں گے 12 ریپیٹیشن, وہ زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں, 15 ریپیٹیشنز کے 3 سیٹ کریں. تو وہ نا انسٹرکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اس طرح سے کہہ کے چلے جاتے ہیں, پھر آپ کر کے ان کو پھر پوچھتے ہیں اچھا یہ میں نے کر لیا, پھر وہ آپ کو اگلا کوئی بتاتے ہیں کہ کیا کریں. تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے 10 سیکنڈ ہی کرنا ہے, آپ دیکھیں کہ 6 تک پہلے اپنا اسٹیمنا لے جائیں بس. جیسے اسمارٹ گولز ہم بات کرتے ہیں نا, تو ایکسرسائز کے لیے بیس لائن فٹنس کے لیے یہ ہم ایک فارمولا یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فٹ. ایف از فریکوینسی, کتنا زیادہ میں نے کرنا ہے, آئی از انٹینسٹی, اور ٹی از ٹائم, اور پھر ٹی از ٹائپ. نیٹ پہ جائیں, گوگل کریں, لکھیں فزیکل ایکٹیویٹی فٹ فارمولا, آپ کو بہت آئیڈیاز ملیں گے کہ کتنی کیسے کرنی ہے. اور آپ اس میں سے کوئی ایک لائٹ لیول کی جو آپ کی جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہے وہاں تک پک کریں, اس کو پہلے کرنا شروع کریں. اس کے لیے وہی بات ہے, اسمارٹ گول سیٹ کریں, وہ جب آپ کو عادت پڑ جائے پھر آپ اگلے پہ جائیں, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے جائیں. یعنی بٹ بائی بٹ چلنا ہے. یس, ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں تھکا. ڈاکٹر ڈیوڈ ایک ہیں, یہ کارڈیولوجسٹ ہیں, یہ امریکہ میں یو ایس اے میں. ان کے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں, اور کارڈیولوجسٹ کے پاس آپ دیکھیں نا سارے دل کے مریض, آپ ان کو دوائیوں پہ دوائیاں دے رہے ہیں, وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہے. ان کو آپ کبھی کچھ ایڈوائز کریں, وہ بہت فرسٹریٹ ہوتے تھے کہ میں جب اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھئی واک کرو, فزیکلی فٹ ہو, وہ نہیں ہوتے فٹ.
اور وہ کہتے ہیں میرے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ رہتا تھا کہ جی میں کیا کروں. تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرنا شروع کیا کہ تم مجھے آ کے پارک میں ملو. اور وہ پارک میں پیشنٹ کو بلاتے تھے, اس کے ساتھ لمبی واک کرتے تھے. اب وہ ایک پیشنٹ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, لوگوں نے نا ان کے پیشنٹ ان کو جوائن کرنا شروع کر دیا. انہوں نے نوٹ کیا کہ جو ان کے پیشنٹس پارک میں ان کو ملتے تھے تو ان کی جو ہیلتھ تھی نا وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی, ان کے جو لیب ٹیسٹ تھے وہ بہتر آنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے ایک وہاں پہ موومنٹ شروع کی, واک ود دا ڈاگ. تو ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ واک کرنے کے بعد ہمیں پھر یاد آ جاتا ہے نہاری اور حلوہ پوری اور پراٹھے. واک ود دا ڈاگ انہوں نے موومنٹ شروع کی, اور یہ اس وقت بہت ہی سکسیزفل موومنٹ ہے یو ایس اے میں. وہ ڈاکٹر بھی واک کر رہے ہیں اور وہ خود بھی واک کر رہے ہیں, اور ایک فزیکلی ایکٹیو موڈ میں سب ہیں. یہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو واک کے لیے منع بھی تو کرتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہے. جو بہت سیویئر ہوگی تو ظاہر آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس پہ نہیں آپ نے واک کرنی نا. تو ہم نے اس حال پہ تو نہیں پہنچنا نا, ہم نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے, ہم نے تو پہلے سے کام اپنا درست کرنا ہے نا. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی اور ویٹ لاس کا تعلق ہم سمجھیں گے. اگر آپ لیس دین 150 منٹس پر ویک واک کر رہے ہیں تو آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا. وہ 30 منٹس پر ڈے جو ہے 5 days اگر آپ نہیں کر رہے کارڈیو تو آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا. کارڈیو سے ویٹ لاس ہوتا ہے, مسل اسٹرینتھ کرنے سے, فلیکسیبلٹی سے, انڈیورنس سے ویٹ لاس نہیں ہوتا. وہ آپ کی ویسے فٹنس بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈی کنڈیشننگ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ویٹ لاس کے لیے کارڈیو ہے. اگر آپ مور دین 150 منٹس پر ویک یعنی 30 منٹس پر ڈے 5 دن یا اس سے تھوڑی سی زیادہ کرتے ہیں تو 2 سے 3 kg آپ کا ویٹ لاس ہو سکتا ہے. ہیلدی ویٹ لاس ایک منتھ میں کتنا ہوتا ہے؟ 2 to 3 kg 1 month میں. اس سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ شادی آ رہی ہے اگلے مہینے تو مجھے 10 پاؤنڈ کم کرنا ہے اور وہ فاقے کر رہے ہیں, ہیلدی نہیں ہے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ اس سے ڈبل کر لیتے ہیں 225 to 420 منٹس پر ویک کر لیتے ہیں تو آپ کا 5 سے 7.5 kg ویٹ کم ہو سکتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی آپ بڑھائیں. لیکن یاد رکھیں اگر آپ صرف فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ڈائٹ کو نہیں ٹھیک کریں, ڈائٹ از نیسیسری ٹو لوز ویٹ بٹ فزیکل ایکٹیویٹی از اسینشیل ٹو مینٹین اٹ. مثلاً آپ کو میں اسٹوری بتاتی ہوں. ایک بندہ ہے, اس نے وزن کم کرنا ہے, اس نے جی ڈائٹنگ بھی کی, مطلب ڈائٹنگ یہ کہ اس نے شوگر چھوڑی, یہ چھوڑا, جو ہیلدی طریقہ ہے ڈائٹ کرنے کا اس نے اپنی ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کیا, ہیلدی پیرامیٹر پہ لایا. اور اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ہیلدی طریقے سے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا ویٹ زیادہ ہے, تو آپ کی جو کیلریز ہے جیسے 2000 کیلریز ہوتی ہیں ایک ایڈلٹ گرون اپ کی نا جو وہ لیتا ہے, تو آپ اس کو 1500 پہ 500 کیلریز کم لیں گے. آپ فاقے نہیں کریں گے, آپ نے صرف 500 کیلریز کم کرنی ہے اور ان کو بھی ہیلدی چیزوں سے پورا کرنا ہے, ہیلدی کھانے کھانے ہیں. اور 500 کیلریز پر ڈے آپ کم کر دیں گے. اپنا پورا ڈائٹ چارٹ بنا لیں 2000 کیلریز کا, اس میں سے دیکھ لیں کون کون سی چیزیں میں کم کر سکتی ہوں. فاقہ نہیں کرنا, زیادہ گیپ نہیں ڈالنا, فریکوینٹ میلز رکھنے ہیں, سیلڈز بڑھا دینے ہیں, اور ساتھ آپ ایکسرسائز شروع کر دیں تو آپ کا ویٹ آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن فرض کریں جو لوگ یہ کرتے ہیں نا, تھوڑی سی کوئی ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں, انہوں نے ڈائٹنگ کی, وزن کم کیا لیکن ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو اب وہ مینٹین رہے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام کرنے کا کیونکہ وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے. تو جب آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ کو آپ نے وہی بات ہے 500 کیلریز کم کی ہے, اور ساتھ آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں, تو آپ کا ایک تو ویٹ کم ہوگا اور وہ لانگ ٹرم ویٹ لاس رہے گا. جب آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے پھر نہیں بڑھے گا. پڑتا کب ہے؟ جب آپ فزیکلی انیکٹیو ہو گئے, پھر آپ کھانا بھی وہی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں سب. اچھا, اس میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ ڈائٹ کے ساتھ جب ایکسرسائز کو کمبائن کیا تھا تو جس طرح سے ہوتا ہے نا, صرف ڈائٹ میں آپ کی ایسے لوز سی اسکن ہو جاتی ہے, اور اگر آپ ساتھ ساتھ یہی اسٹرینتھ والی ایکسرسائز خاص طور پہ اگر کرتے رہیں تو آپ کے مسلز مطلب جو یہ والی جگہ سیگ نہیں ہوتی, آپ کی لوز اسکن بھی ساتھ ہی آہستہ آہستہ آپ وہی نا ڈی کنڈیشن نہیں ہوتے. اچھا, یہ مجھے ریسرچ بہت اچھی لگی تھی جب میں نے پڑھی تھی کہ اگر آپ یو اسٹینڈ فار 2 hours پر ڈے تو 10% آپ کی جو یہ جتنی بھی مختلف بیماریوں سے جو ڈیتھ کا ریزن ہے, مورٹیلٹی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے 10% صرف کھڑے ہونے سے. اس سے مجھے لگا کہ جو ہمیں نمازوں کے لیے کہا گیا نا, طویل قیام اللیل, ہماری عبادت میں اس کا کتنا بڑا رول ہے نا. تو اگر ہم طویل قیام کرنا شروع کر دیں نمازوں میں, اور جہاں جہاں ہمیں اپرچونٹی ملتا ہے کھڑے ہونے کا وہاں کھڑے ہو جائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں آپریشن تھیٹر میں کھڑی ہوتی ہوں, تب میرا کوئی لائف اسٹائل بہت
آئیڈیل نہیں تھا کھانے پینے میں اور اس طرح کے معاملات میں. لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ میں اکثر اپنے ٹیسٹ کرواتی ہوں, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ, تو اللہ کا شکر ہے میری رپورٹس بری نہیں آتی, اس مقابلے میں اچھی ہی آتی ہیں. میں سوچتی تھی قرآن کی برکت سے ہے. ہاں قرآن کی برکت سے, کیونکہ میں جب قرآن اکثر پڑھاتی ہوں, لیکچرز لیتی ہوں, کلاسز لیتی ہوں, تو میں کئی دفعہ میں 2 گھنٹے کھڑی رہتی ہوں, 3 گھنٹے کھڑی رہتی ہوں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ڈھونڈنے ایکٹیو ہونے کے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کتا رکھ لیتے ہیں نا, وہ آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کتے کو باہر لے کے جانا ہے, واک کروانی ہے, وہ خود بھی واک کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم نے تو کتا نہیں رکھنا, بچوں کے ساتھ کام کرنا. اب آپ بچوں کے ساتھ کام کریں گے, آپ آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں جو میری عمر کے لوگ ہیں, جب میں ان کو کہتی ہوں کہ بچوں کی کلاس, لوگ کہتے ہیں نہیں چھوٹے بچوں کی نہیں میں نے لینی. کیوں؟ میں نے ٹھوس ہو کے بیٹھنا ہے, مجھے زیادہ وہ ہلنا جلنا نہ پڑے, ہمیں یہ مشکل لگتا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے, جب ہم کریں گے تو ہم ایکٹیو ہوں گے. اب میری جیسے وہ پوتی بھی ہے تو وہ زبردستی پھر ہمیں لگاتی ہے. میں کلاس ٹیچر بنی ہوں نا گریڈ 5 کی. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کلاس ٹیچر کی مرضی ہوتی ہے وہ بریک میں بچوں کو گراؤنڈ میں لے جائے کہ نہیں. تو جو مجھے کلاس ملی وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, اور ان کو فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے میری جو فزیکل ایکٹیویٹی ساری اسکول میں گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے, سیڑھیاں اوپر نیچے آنی پڑتی ہے. تو شروع میں مجھے بہت زیادہ مسئلے ہوئے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساری وہ والے پین وغیرہ سب چلے گئے. جب آپ کو لفٹ ہے اور سٹیئرز ہیں, یہ میرا فارمولا ہے, ہمیں کیا لینا چاہیے, مطلب 2-3 فلورز تک ہمیں آنے جانے کا اسٹیمنا, انلیس واقعی کسی کے گھٹنوں کا زیادہ مسئلہ ہے کچھ, ہمیں جانا آنا چاہیے. باہر کے لوگ تو مائنڈ کرتے ہیں اگر وہ کسی جوان بندے کو لفٹ میں دیکھ لیں, کہ وہ کہتی ہے تمہارا لفٹ میں کیا کام ہے. جہاں جہاں آپ کو اپرچونٹی ملتا ہے بیسیکلی یہ. اسی طرح جیسے آج کل ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے ہم مال جاتے ہیں, کوئی کام کرنے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی وہاں پر پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے, تو آپ تھوڑی سی دور گاڑی کھڑی کر لیں. پھر یہ کہ بڑی اگر آپ کا ہو, پھر یہی لوڈس کو کیری کرنا, ٹھیک ہے, جہاں جہاں اپنا سامان اٹھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں, اور آپ کی وہ مسل اسٹرینتھنگ ہو رہی ہے. یہ فارمولا یاد رکھتے ہیں, 1% از بیٹر, یعنی نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کی ہماری اسٹرگلز کیسی ہیں, جیسے ہم سٹک ہو جاتے ہیں گول سیٹنگ میں کہ کیسے گول سیٹ کریں, وہ نہیں کیے جاتے. پھر سیلف ججمنٹ ہماری بہت آتی ہے, میں کر ہی نہیں سکتی, مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, اور پھر وہ پریشان بیٹھے رہتے ہیں. تو ہر دن ٹرائی کریں, ہر دن کے لیے کوئی نہ کوئی پھر پلان بنائیں. فائنڈ مومنٹس ٹو موو, کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈیں کہ مجھے ہلنا پڑے تھوڑا سا, کوئی ایسی کلاس ہے اس پہ سائن اپ کریں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں. ارلی مارننگ انرجی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نے واک کرنی ہے, کوئی ایکسرسائز کرنی ہے, اس کو مارننگ ٹائم پہ رکھیں, اس لیے کہ وہ پھر نا ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ کر لیا. جب ہم کہتے ہیں نا اچھا دوپہر کو کروں گی, شام کو کروں گی, اس ٹائم پہ ہمارا انرجی لیول لو ہوتا ہے, پھر وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے چیز, پھر ہم اور کاموں میں پھنس جاتے ہیں. اور بہت سے کانسیپٹس کو ری لیبل کریں, جیسے متس ہیں یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان سب کو ٹھیک کریں. جیسے ہم ویسے اسنیکنگ کرتے ہیں نا, کہ ایکسرسائز اسنیکنگ یہ نہیں ہے کہ کیا کھاؤں گی ایکسرسائز کرتے ہوئے, یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی یہ کھایا, کوئی ادھر سے کھایا, تو اسی طرح جو موقع ملا نا یہ اسنیک کی طرح ایکسرسائز کریں. 2 اسکواٹ کر لیے, بالکل ایگزیکٹلی, یا فریج سے کچھ نکالتے ہوئے کیسے اسکواٹ کر کے نکال لیا. ایگزیکٹلی اس طرح سے. جب موقع ملے بس آؤ میرر کے سامنے اسٹریچنگ کر لو, یہ نہیں کہ کوئی اسپیشل موقع ڈھونڈو کہ یہ کرنا نہیں, آؤ سامنے میرر دیکھو اور اپنے اسٹریچنگ کر لو چیزوں کی نا, ہر چیز